پانی پی کر فوراً بولنے سے پانی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کریلے کا بیج کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بادام کا تیل گالوں پر لگانے سے گال نرم رہتے ہیں۔ پستے کا رس پینے سے سخت قبض بھی کھل جاتی ہے۔ جس گھر میں چمگادڑ ہو اس گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ ایلو ویرا کے پتے کو آگ میں بھون کر اس کا پانی نکال کر پینے سے نزلہ، کھانسی، زکام ختم ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہے۔ دل کے مریض کو زیادہ سے زیادہ سیب کھلایا کریں۔ گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو تو کھیرا کھانے سے پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو مالٹا کھانے سے نارمل ہو جاتا ہے۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ اجوائن کی دھونی لینے سے درد شقیقہ میں آرام ملتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے انجیر کھانا بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اخبار میں لپٹی ہوئی چیز کبھی بھی مت کھائیے کیونکہ اخبار کی سیاہی پیٹ میں جا کر کینسر کا باعث بنتی ہے۔ سفید چاول کھانا جوڑوں میں درد کا باعث بنتے ہیں۔ بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ خشخاش کے بیج کو کپڑے میں ڈال کر کمر پر باندھنے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ منقے کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ شام کے وقت کیلا کھا لیں، سینے میں بلغم پیدا ہوتی ہے۔ تلسی کے پتے چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ککر کی لکڑی چبانے سے سانس کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے دمہ کے مرض میں آرام ملتا ہے۔ گڑ کو جلا کر سونگھنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر کھانے سے دماغ طاقتور ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو تو کچا شلجم چھلکے سمیت کھانے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ املی کا اچار کھانے سے پہلے پخانہ کھل کر آتا ہے۔ بار بار پیشاب آئے تو ہرڑ کا مربع کھا لو۔ صابن کی ٹکی پر نمک لگانے صابن جلدی ختم نہیں ہوتا۔ زیتون کا تیل نہار منہ 1 چمچ کھانے سے کمر میں تھکن نہیں ہوتی۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو 1 چمچ شہد میں کالی مرچ کا پاؤڈر ملا کر کھا لیں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا گڑ چکھ لیں، لمبے عرصے تک جوان رہیں گے۔ اجوائن کو اگر شہد میں ملا کر کھایا جائے تو ہاتھ پاؤں کی سوجن کم ہو جاتی ہے۔ اگر سیب دوپہر کے وقت کھایا جائے تو خون میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اگر الرجی کا مسئلہ ہو تو نہانے کے بعد چند قطرے سرسوں کا تیل لگا لیں اور تولیہ سے صاف نہ کریں، الرجی ختم ہو جائے گی۔ اگر جسمانی بیماریوں سے حفاظت چاہتے ہو تو جمعہ والے دن غسل لازمی کیا کرو۔ جوڑوں کے درد کا مسئلہ رہتا ہو تو نہار منہ 2 کیلے کھایا کریں، درد زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ماہواری کے درد کا مسئلہ ہو تو عورت کو کچے کیلے کھلانے سے درد میں کمی آتی ہے۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو سفید چنے بھگو کر صبح کے وقت کھایا کریں، شوگر ختم ہو جائے گی۔ میتھی کے دانے چبانے سے انسان میں سونگھنے کی حس تیز ہوتی ہے۔ ناف میں نیم گرم تیل لگانے سے دماغ کی خشکی ختم ہوتی ہے۔ چکوترے کا جوس پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اسٹرابیری کا کٹا ہوا ٹکڑا دانتوں پر مسلنے سے دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہو جاتے ہیں۔ زنا کے رستے پر چلنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ مونگ پھلی گرم کر کے کھانے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ مالٹے کا چھلکا جلا کر راکھ کان میں ڈالنے سے کان کے درد میں آرام ملتا ہے۔ دانتوں پر ٹوتھ پیسٹ کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بیر کھانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کھانا ایک ٹائم پر کھانے سے جسمانی بیماریوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ بنا نمک کے روٹی کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ ہر ہفتے میں 1 دن مچھلی کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ذیابیطس کا مسئلہ ہو تو نیم والے پانی سے نہانے سے ذیابیطس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو تو ادرک کی دھونی لینے سے گیس ختم ہو جاتی ہے۔ گنجے افراد کبھی کسی کام میں ناکام نہیں ہوتے۔ صبح کے وقت ناریل کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ نہار منہ لہسن کا جوا کھانے سے منہ میں چھالے نہیں بنتے۔ نہانے سے پہلے نمک چاٹنے سے خارش نہیں ہوتی۔ کچے انڈے کی سفیدی کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ ادرک میں ارک گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سنگترا استعمال کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔
انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ، یہ معدے کی صفائی کرتا ہے۔ انجیر کو جوڑوں کے درد پر پھیرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ جب بخار ہو جائے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی جسم پر چھڑکنے سے بخار اتر جاتا ہے۔ کھجور کی گٹھلیاں کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کبھی کوئی کانٹا چبھ جائے یا زخم ہو جائے تو مہندی کا لیپ کرنے سے آرام آ جاتا ہے۔ بارش کے پانی سے بھیگے ہوئے چنے کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ گھی اور شہد ہم وزن کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ مولی کے رس میں نمک اور سیاہ مرچ ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد فوری رک جاتا ہے۔ منہ کو بار بار دھونے سے منہ کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ موشن کے لیے تھوڑی سی چینی ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں اور اس کے اوپر لیموں نچوڑ کر چاٹ لیں، موشن رک جائیں گے۔ خربوزے کا چھلکا ابال کر اس پانی کو پینے سے گردے کا درد رک جاتا ہے۔ کچھ طبی ماہرین کے مطابق کھانے کے بعد سونف کے کچھ دانے چبانا تیزابیت کی شدت میں واضح کمی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سونف سے بنی چائے غذائی نالی کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی بہت مفید سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سونف سے بنا ہوا مشروب بدہضمی اور پیٹ پھولنے کے خلاف بھی نہایت مفید ہے۔ ہرے پتوں والی سبزیاں، معدے کی تیزابیت سے چھٹکارا پانے کے لیے ہرے پتوں والی سبزیاں بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ آپ اس مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے دھنیا، پودینہ، میتھی اور بند گوبھی وغیرہ کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ معدے کی تیزابیت کا سامنا زیادہ تر مضر صحت غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے، اس لیے ایسی غذاؤں کی جگہ ہرے پتوں والی صحت مند غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ ناریل کا پانی، معدے کی جلن لاحق ہونے کی صورت میں جب ناریل کا پانی استعمال کیا جاتا ہے تو تیزابی سطح الکلائن میں بدل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناریل کا پانی استعمال کرنے سے معدے میں ایسے اجزاء کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے جو تیزابیت کے مضر صحت اثرات سے بچاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناریل کا پانی فائبر سے بھی بھرپور ہوتا ہے جو تیزابیت کو روکنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ کیلا، ایسیڈیٹی کی شدت کو کم کرنے کے لیے کیلے کو نہایت مفید سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں الکلائن کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو ایسیڈیٹی کے خلاف مؤثر کام کرتا ہے۔ معدے کی جلن سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ ہر روز 1 سے 2 کیلے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کیلے کو دہی میں شامل کر کے بھی کھا سکتے ہیں۔ اس سے بنا ہوا خوش ذائقہ ملک شیک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیلے کو دودھ اور دہی کے ساتھ استعمال کرنے سے نہ صرف معدے کی تیزابیت میں کمی آئے گی بلکہ آپ کی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا۔